ربیع الاول آ گیا، 12 ربیع الاول کو بڑے تذکر احتشام سے، بڑے ٹھاٹ سے جلسہ ہوتا تھا، اور اس میں اناپ شناپ روایتیں بیان کی جاتی تھی، حضور کے پیدائش کا تذکرہ ہوتا تھا۔ علماء دیوبند نے کہا بدعت ہے۔ فاتحہ مروجہ، کھانا پکایا، دیو اتاری، اور مولانا صاحب کو بلایا، انہوں نے چہل ربنا ہاتھ اٹھا کر پڑھ دیا۔ کیا پڑھا ان کو بھی پتا نہیں ہے، جتنے ربنا یاد تھے سب پڑھ ڈالے، اور پھر سارے ہی مل کر کھا گئے، غریبوں کو نہیں دیا، سارے مل کر کھا گئے۔ یہ فاتحہ مروجہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اسے بڑا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ علماء دیوبند نے کہا یہ فاتحہ مروجہ ایک ہے، آپ کھانا پکائیں اور کھانا پکا کر کے غریبوں کو کھلائیں، کسی مرحوم کو ایصال ثواب کے لیے، اس کو کوئی نہیں منع کرتا۔ آپ کھانا پکائیں یا نہ پکائیں، بغیر کچا کھانا غریبوں کو دیں، مالداروں کو نہیں۔ لیکن فاتحہ مروجہ میں تو کھانا پکا کر خود ہی گھر والے سب کھا لیتے، دوست احباب مل کر کھا لیتے ہیں۔ تو علماء دیوبند نے کہا کہ فاتحہ مروجہ بدعت ہے، یہ میلاد مروجہ بدعت ہے۔ آپ 12 مہینے جلسہ کریں اور صحیح روایات سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کریں۔ قرآن کریم میں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت انسانیت پر عظیم احسان ہے، لہذا 12 مہینے کسی بھی دن جلسہ کرو اور صحیح روایات سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کرو، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن میلاد مروجہ ربیع الاول آیا اور 12 تاریخ آئی، یہ جو 12 تاریخ ہے یہ حضور کی پیدائش کی ہے یا وفات کی ہے؟ ہمارے یہاں گجرات میں تو کہتے ہیں 12 وفات، اور یہی تاریخ پیدائش کی ہے۔ تو اب جس تاریخ میں پیدا ہوئے خوشی کا دن، اسی تاریخ میں وفات ہوئی ہے غم کا دن، تو کیا کرو گے؟ خوشی مناؤ گے یا غم مناؤ گے؟ اور پھر جلسہ ہے، روشنی ہے، مٹھائیاں ہیں، نوجوان لونڈے ہیں جو نعتیں پڑھتے ہیں۔ علماء دیوبند نے کہا کہ میلاد مروجہ بدعت ہے۔ سال بھر کرو میلاد، سال بھر جلسہ کرو اور حضور کے احوال بیان کرو، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن ربیع الاول کی 12 آئی، 12 تاریخ تو جہاں خوشی کی تاریخ ہے وہی تاریخ غم کی بھی تاریخ ہے۔ اسی کچھ تاریخ میں اگر حضور پیدا ہوئے ہیں تو اسی تاریخ میں حضور کی وفات بھی ہوئی ہے، اب تم کیا کرو گے؟ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی کام آپ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں تو بدعت۔ حدیث شریف میں ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو شخص ہمارے اس دین میں وہ ایسی بات بڑھائے جو دین کی نہیں ہے تو وہ ریجیکٹ، مردود۔ تو عبادت سمجھ کر، عبادت تو دین کا نام ہے، تو اگر کوئی کام عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے تو یہ دین نے بڑھایا، اور اگر عبادت نہیں سمجھا جاتا ہے، جیسے نکاح کی رسمیں، اس کو کوئی عبادت نہیں سمجھتا، بس لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نکاح میں تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ عورتیں گھر کی کہتی ہیں، اماں کہتی ہیں، دادی کہتی ہیں، قوم کا ریت رواج ہے لہذا یہ تو کرنا ہی پڑے گا، اس کو کوئی عبادت نہیں سمجھتا تو یہ رسم ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ یاد رکھو، رسم بھی واجب الترک ہے اور بدعت بھی واجب الترک ہے۔ یہ جو بدعت ہے یہ واجب الترک ہے، کیوں ہے؟ دین کی چیز نہیں ہے اور دین میں اس کا اضافہ، اور یہ رسم جو ہے یہ چلتی رہے گی تو چلتی چلتی وہ عبادت بنے گی۔
ہر رسم چلتی رہے گی تو چلتی چلتی یہ میلاد مروجہ، یہ فاتحہ مروجہ، یہ رسمیں تھی، یہ رسمیں چلتی چلتی عبادت بن گئی۔ اس لیے شریعت میں رسمیں بھی چھوڑنی ہے اور بدعات بھی چھوڑنی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض منصبی بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے ہیں کہ بندش، اسر اور توق بیڑی جو لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں اور لوگوں کے گلوں کے اندر توق پڑا ہوا ہے، یہ نبی اس لیے آئے ہیں کہ یہ بندش کھول دیں، ہاتھ کھلے، اور پیروں میں اور گلے میں جو توق پڑے ہوئے ہیں ان توق کو بھی نکال کر باہر کرے۔ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اسر و اغلال یہی وہ رسوم ہے جو آگے بڑھتے بڑھتے پھر بدعت بنتی۔